اردو خبر کے معزز دوستوں، سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے دنیا بھر میں مقبول اور معروف یوٹیوبرز اسلامی تعلیمات اور عقائد سے متاثر ہو کر تیزی سے دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں دین اسلام سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کو بھی دور کر رہے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی عالمی شہرت یافتہ یوٹیوبرز اور سیاحوں کا ذکر کریں گے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جن میں سے اکثر کو پاکستانیوں نے متاثر کیا۔ ان یوٹیوبرز اور عالمی شہرت یافتہ سیاحوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جرمن سیاح اور یوٹیوبر کرسچن بیٹزمین کی۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے مشہور سیاح اور ولاگر کرسچن بیٹزمین نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے 1 سال سے زیادہ وقت پاکستان میں گزارا، جہاں مجھے اسلام سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور آج میں باقاعدہ کلمہ توحید پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، دوسرے نمبر پر ہیں کینیڈین ٹریول بلاگر روزی گیبریل۔ گزشتہ سال کے آغاز میں ایک طویل وقت پاکستان میں گزارنے والی کینیڈین ٹریول بلاگر روزی گیبریل نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک طویل پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ 2019 ان کی زندگی کے مشکل ترین برسوں میں سے ایک تھا، لیکن زندگی کے تمام چیلنجز نے انہیں آج اس نقطے پر پہنچا دیا ہے کہ انہیں اسلام میں سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ کینیڈین بلاگر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 دہائی سے مسلم ممالک میں سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں بھلائی کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہی سچا دین ہے، لہٰذا وہ صدقے دل سے اسلام قبول کر رہی ہیں۔ دوستو، اب آئلے کوئن کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ آئلے کوئن کا تعلق لندن سے ہے اور یہ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کو بھی دنیا گھومنے کا جنون تھا اور انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا۔ دنیا گھومتے ہوئے وہ مسلم ممالک میں گئیں تو ان کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے اس تبدیلی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ دیر ایسا نہ کر سکی۔ پھر انہوں نے پاکستان کا سفر کیا اور فیصل مسجد تک جا پہنچی۔ جمعے کے روز جب بہت سے لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، وہ یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو انہیں دین اسلام کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے سعودی عرب کا سفر کیا اور وہاں جا کر دین اسلام قبول کر لیا۔ معزز ناظرین گرامی، اب ذکر کرتے ہیں معروف یوٹیوبر جے پالفرے کا۔ معروف برطانوی یوٹیوبر جے پالفرے کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی اور وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جے پالفرے نے گزشتہ دنوں اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ پالفرے ٹریول ولاگر ہیں جنہیں یوٹیوب پر 5,34,000 سے زائد لوگوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے۔ اپنی ویڈیو میں پالفرے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شاید شیئر نہ کرتا، لیکن اسلام پر میری تحقیق کے سفر سے بہت سے لوگوں کو ترغیب ملی اور انہوں نے سکون پا لیا۔ میں نے کئی مسلم ممالک کا سفر کیا اور وہاں لوگوں سے ملاقاتوں کے دوران میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ دنیا بھر کے اس سفر کے دوران مجھے روحانی تجربہ بھی حاصل ہوا۔ اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے مجھے اسلام کے بارے میں حقیقی علم حاصل ہوا، جس کے بعد میں نے جانا کہ اسلام بہت خوبصورت اور پرامن مذہب ہے، لیکن اکثر لوگ اس مذہب کو غلط سمجھتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو ملواتے ہیں کورین یوٹیوبر اور سابقہ پاپ گلوکار کم داؤد اور ان کی اہلیہ میاں سے۔ 2019 میں عیسائی مذہب سے کنارہ کشی کر کے جنوبی کوریا کے سابق گلوکار اور یوٹیوبر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر 1 برس بعد ان کی اہلیہ میاں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ داؤد کم کا اصل نام جے کم تھا اور وہ 2019 تک بطور پاپ گلوکار پہچانے جاتے تھے، جس کے بعد انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ داؤد نے ستمبر 2019 میں اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر جاری کی تھی۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد داؤد کم کو متعدد اسلامی ممالک کے دورے کرتے دیکھا گیا، جہاں وہ مساجد میں بھی گئے، جبکہ وہ یوٹیوب پر اسلام اور مسلمانوں کے مسائل پر بھی ویڈیوز شیئر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پرمجوت سنگھ کی۔ ان کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے ہے، جو کہ پہلے سکھ مذہب کے پیروکار تھے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ویڈیو میں اعتراف کیا کہ میں پہلے اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اسلام کے بارے میں میرا تصور غلط تھا۔ میں اس مذہب کو صرف دہشت گردی اور انتہا پسندی سے منسلک سمجھتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پھر میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی اور اس مذہب کے بارے میں بہت سی نئی باتیں جانی، جس کے بعد آہستہ آہستہ میرے اسلام کے بارے میں خیالات بدلنے لگے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے یوٹیوب پر اسلامی مواد پر رد عمل کی ویڈیوز صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے بنانا شروع کی تھی، لیکن اس دوران میرے دل میں اسلام کے بارے میں گہری دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پرمجوت سنگھ نے اعتراف کیا کہ ابتدا میں اسلام کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کرنے میں بہت ہچکچاہٹ ہوئی، پھر گزشتہ برس اسلام قبول کرنے کی ہمت پیدا ہوئی، سو میں نے اسلام قبول کر لیا اور آج الحمدللہ میں ایک باعمل مسلمان ہوں۔ معزز دوستو، اب ذکر کرتے ہیں عائشہ روزالی کا۔ 2 سال قبل ترکی کے دورے کے دوران استنبول میں مشہور نیلی مسجد، جسے سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے، کہ ماحول سے متاثر ہو کر ایک نوجوان برطانوی خاتون نے اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور بعد میں اپنی زندگی مسلمانوں کے عقیدے کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ 24 سالہ عائشہ روزالی نے دین اسلام قبول کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے میرا کوئی مذہب نہیں تھا، میرا یقین تھا کہ ایک خدا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمیشہ خدا سے باتیں کرتی تھی۔ جب میں ترکی آئی تو میرا مذہب تلاش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے گوگل پر جا کر دیکھا کہ ترکوں کے پاس ایک نیلی مسجد ہے اور میں نے سوچا کہ شاید میں اسے دیکھ سکوں۔ روزالی نے کہا کہ وہ واقعی خوفزدہ تھیں کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں ان کی اچھی رائے نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا میں مسلمانوں کو بد کردار بتایا اور دکھایا جاتا ہے، مگر جب انہوں نے بذات خود مشاہدہ کیا تو دین اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ دوستو، اب آپ کو ریئیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، جبکہ انہوں نے ایک ہندو خاندان میں جنم لیا۔ شروع سے ہی دین کے حوالے سے مختلف سوالات ان کے ذہن میں ابھرتے رہتے تھے۔ یہ پاکستانی ویڈیوز پر اپنے ریئیکشن دیتی ہیں۔ چونکہ ان کے زیادہ تر فالورز پاکستانی ہیں، اسی وجہ سے مسلمان فالورز نے ان سے درخواست کی کہ آپ سورہ رحمان پر اپنا ریئیکشن دیں۔ ان کے مطابق جب انہوں نے پہلی مرتبہ سورہ رحمان کو سنا تو اس سے ملنے والے سکون کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف علماء جو کہ دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی اور یوں ریئیکشن کڑی کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دین سے متعلق جتنے بھی سوالات میرے دماغ میں تھے ان سب کا جواب دین اسلام میں موجود ہے اور اسی وجہ سے میں نے دین اسلام قبول کیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔